بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ تو بچوں، کلاس 9th اردو کا جو ماڈل پیپر ہم لوگوں نے آپ سے شیئر کیا تھا، تو اس ماڈل پیپر میں موجود جو MCQs تھے، تو آج ان کا سلوشن آپ سے ڈسکس کیا جائے گا۔ تو دھیان سے بچوں، آپ نے ایک ایک MCQs کو سننا ہے اور سمجھنا ہے۔ پہلا MCQs ہے کہ احمد کی گھڑی بہت قیمتی ہے۔ اس جملے میں تذکیر و تانیث کی نشاندہی کس سے ہو رہی ہے؟ اب یہاں پر جو بچوں لفظ گھڑی ہے یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو مؤنث ہے، اب اس کی پہچان جو ہو رہی ہے، وہ بہت سارے جو بچے ہیں وہ ان سمجھتے ہیں کہ کی سے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کی جو ہے یہاں پر حروف اضافت ہے، ٹھیک ہے، کا، کی، کے وغیرہ۔ تو یہاں پر جو تذکیر و تانیث ہو رہی ہے بچوں، وہ قیمتی سی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، گھڑی کی صفت بیان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو درست جواب ہے بچوں وہ آپشن جیم ہے، قیمتی، یہ یاد رکھیے گا۔ دوسرا ہے طرفین تشبیہ کن ارکان کے مجموعے کا نام ہے؟ تو وہ بچوں تشبیہ کے 5 ارکان ہوتے ہیں: مشبہ، ٹھیک ہے، مشبہ بے، اور پھر اس کے بعد وجہ تشبیہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے جی حرف تشبیہ اور غرض تشبیہ۔ یہ 5 جو ہے یہ تشبیہ کے ارکان ہیں، اور مشبہ اور مشبہ بے کو طرفین تشبیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ اور تھرڈ MCQ ہے بچوں کہ ترکیب لفظی کی نشاندہی کریں۔ تو ترکیب لفظی بچوں جب 2 لفظ جو ہیں ان کو ملا کر ایک تیسرا نیا لفظ بنایا جائے، اور یہ نیا لفظ جو ہے یہ نیچے زیر یا بڑی یہ لگا کر بنایا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپشن بے کو آپ دیکھیے کہ دیار عشق، اب اس کے نیچے جو ہے وہ زیر ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دیار عشق جو ہے یہ آپ کے پاس ترکیب لفظی ہے۔ اور پھر یہاں پر بچوں دیکھیے چاند سورج، تو چاند اور سورج، سلام دعا، تو سلام اور دعا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر نا یہ اور آ رہا ہے بیچ میں، اور واو اور یہ حروف جو ہے حروف عطف ہوتے ہیں ہمارے پاس، اور یہ جن لفظوں کے درمیان آتے ہیں، جن اسموں کے درمیان آتے ہیں، انہیں مرکب عطفی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چاند سورج اور سلام دعا یہ آپ کے پاس مرکب عطفی ہیں، اور جو چال ڈال یہ آپ کے پاس مرکب تابعی ہے، ٹھیک ہے، مرکب تابعی، اور یہ جو ہے یہ حرکات و سکنات کے بارے میں بتاتی ہے، ٹھیک ہے، مرکب تابعی حرکات و سکنات حرکت کے بارے میں بتاتی ہے۔ تو چال ڈال مرکب تابعی ہے۔ اور فورتھ ہے بچوں، جس نظم میں کسی بادشاہ، زندہ بادشاہ، سرکاری عہدیدار، وزیر، مشیر کے کارنامے بیان کیے جائیں کیا کہتے ہیں؟ تو ایسی نظم جس میں کسی زندہ بادشاہ، سرکاری عہدیدار، وزیر، مشیر کے کارنامے بیان کیے جائیں اسے قصیدہ کہتے ہیں، اسے قصیدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قصیدہ کا لفظ نکلا ہے قصد، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اور پھر مرثیہ جو کا لفظ جو ہے بچوں یہ رصاص سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مرنے والے کو رونا، مرنے والے کو رونا، ٹھیک ہے، کسی مرنے والے کی یاد میں دردناک اشعار جو کہے جاتے ہیں اسے مرثیہ کہتے ہیں۔ اور اردو شاعری میں مرثیہ جو ہے یہ جو ہے امام حسین علیہ السلام کے جو ہے وہ واقعہ کربلا اس کے بارے میں زیادہ لکھا جاتا ہے۔ کے بعد ہے بچوں ملی نغمہ۔ ملی نغمہ وطن کی محبت،
سے سرشار جو شاعری ہوتی ہے جی ٹھیک ہے، جس میں وطن و قوم کی محبت جو ہے جن اشعار میں ہوتی ہے اسے ملی نغمہ کہتے ہیں۔ منقبت، ٹھیک ہے، منقبت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی خوبی یا تعریف بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ بزرگان دین، صحابہ اکرام اور اولیاء اکرام کی تعریف میں جو اشعار لکھے جاتے ہیں اسے منقبت کہتے ہیں۔ پھر ہے جی بچوں 5 ہے، علی نے کتاب خریدی۔ قواعد کی روح سے کون سا جملہ ہے؟ اب خریدی، خریدنا کام ہے، اور جہاں بھی کام آئے اسے فعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کام کو فعل کہتے ہیں، تو یہ جملہ فعلیہ ہے، ٹھیک ہے، جہاں بھی کام آ جائے اسے جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے۔ اور جملہ اسمیہ جہاں پہ خبر دی جائے، ٹھیک ہے، پاکستان خوبصورت ملک ہے، اب یہ خبر دی جا رہی ہے تو جہاں پہ خبر دی جائے وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے۔ جملہ استفہامیہ وہ جملہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی سوال پوچھا جاتا ہے۔ اور جملہ محترزہ، اب جملہ محترزہ کو بچوں ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ میں آپ سے کیا کہتا ہوں جی، علامہ اقبال، ٹھیک ہے، سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ اب درمیان میں نا یہاں پہ بریکٹ کے اندر میں لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی، شاعر مشرق، شاعر مشرق میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں۔ اب جملہ محترزہ، ٹھیک ہے، اس سے مراد وہ جملے ہیں جن کا اصل جملے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ اضافی معلومات جب دینی ہو تو ان کو بریکٹ کے اندر لکھا جاتا ہے۔ اب دیکھیں جو جملہ یہاں پر مکمل ہے نا، علامہ اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، تو مگر علامہ اقبال کے ساتھ میں بریکٹ میں لکھ دوں شاعر مشرق، تو اب یہ اضافی معلومات ہے، تو جب یہ جو پھر آپ کے پاس جملہ محترزہ کہلائے گا۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے بچوں، سے دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ ایم سی کیوز 6 ہے بچوں ہمارے پاس کہ ہم میچ ہار گئے، اس جملے میں کیا ہے؟ تو جو ہے یہاں پر بچوں یہ حروف تمنا ہے، ٹھیک ہے، خواہش کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حروف تمنا خواہش جن جملوں میں بیان کی جاتی ہے۔ حروف نفرین جو نفرت کے لیے الفاظ بولے جاتے ہیں، جیسے تو ہے تم پر۔ حروف ندا جو آواز کے لیے، پکارنے کے لیے الفاظ بولے جاتے ہیں، ارے سنتے ہو، ٹھیک ہے، وغیرہ یہ جو الفاظ ہوتے ہیں۔ حروف تعصف یہ غم میں جو الفاظ بولے جاتے ہیں انہیں حروف تعصف کہتے ہیں۔ 7 ہے بچوں، جس نظم میں صحابہ اکرام، بزرگان دین اور صوفیاء اکرام کی خدمات کا تذکرہ کیا گیا ہو کہلاتی ہے، تو ایسی نظم جو ہے وہ منقبت کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ قصیدہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے، مرثیہ بھی بتا دیا ہے۔ مناجات ہوتی ہیں کہ گڑ گڑا کر، رو کر اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی جاتی ہے اسے مناجات کہتے ہیں۔ 8 ہے بچوں، مہمان کے ساتھ درست لاقے کا انتخاب کریں۔ اب لاقہ وہ ہوتا ہے جو لفظ کے بعد آتا ہے، اور ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سابقہ جو لفظ سے پہلے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب لاقہ لفظ کے بعد آئے گا تو مہمان نواز، یہاں پر جو ہے یہ درست آپشن۔ 9 ہے، لڑکی نے دوپٹہ پہنا۔ قواعد کی روح سے غلطی کی نشاندہی کریں، تو یہاں پر نا اب یہ جو جملہ ہوتا ہے لڑکی نے دوپٹہ اوڑھا، روزمرہ کی زندگی میں ہم یہی بولتے ہیں نا کہ لڑکی نے دوپٹہ اوڑھا، تو یہاں پر روزمرہ کی غلطی ہے، ٹھیک ہے۔ اہل زبان کی بول چال کو روزمرہ کہتے ہیں، یعنی جو روزمرہ کی گفتگو ہم لوگ کرتے ہیں۔ محاورہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ، ٹھیک ہے، جو حقیقی نہیں بلکہ مجازی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے بہت اونچا ہونا، تو یہ اب کیا ہے،
آنکھیں دکھانا۔ اب یہ محاورہ ہے ضرب المثل۔ ضرب المثل کو بچوں کہاوت بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کسی واقعے پر یا کسی بات پر جب ایک مور لگانی ہو کہ یہ بات بالکل درست ہے تو اس سے پھر ہم ضرب المثل کا جو ہے وہ سہارا لیتے ہیں۔ جیسے انگور کھٹے ہیں، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، ٹھیک ہے۔ یہ اب آپ کے پاس ضرب المثل ہے، اسے جو ہے کہاوت بھی کہتے ہیں۔ 10th ہے تعجب اور حیرانی کے موقع پر استعمال ہونے والے حروف جو ہے، تعجب اور حیرانی کے موقع پر جو حروف بولے جاتے ہیں وہ حروف استجاب کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حروف استفہام سوالیہ جملے، حروف تمنا آرزو اور خواہش جن میں ہوتی ہے، یہ حروف تہنیت۔ حروف تہنیت وہ حروف ہے جو کامیابی، خوشی یا کے موقع پر مبارکباد دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جو مبارکباد دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ حروف تہنیت کہلاتے ہیں۔ 11th ہے دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اٹھی اور چلی یہ قافیہ ہیں، ہے ابھی یہ ردیف ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ پہلا مصرع اور دوسرا مصرع دونوں آپس میں ہم قافیہ بھی ہیں اور ہم ردیف بھی ہیں، تو یہ جو ہے یہ پہلا شعر ہے، تو پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے۔ اور اگر دوسرا شعر بھی اسی طرز میں ہو کہ اس کے بھی دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ بھی ہوں اور ہم ردیف بھی ہوں تو اسے حسن مطلع یا زیب مطلع کہتے ہیں۔ اور مقطع جو ہے یہ یاد رکھیے گا بچوں، غزل، پابند نظم، ٹھیک ہے۔ غزل، پابند نظم اور قصیدے کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ اگر شاعر کا تخلص نہیں ہے تو وہ آخری شعر ہوگا، مقطع نہیں ہوگا۔ مقطع کی 2 شرطیں ہیں، ایک آخری شعر ہو اور دوسرا اس میں شاعر کا تخلص موجود ہو۔ اور اس کے بعد بچوں ہمارے پاس ہے جی 12 ہے جس غزل میں ردیف نہ ہو کہلاتی ہے، تو ایسی غزل جس میں ردیف نہ ہو اسے غیر مردف غزل کہتے ہیں، اور جس غزل میں ردیف موجود ہو اسے مردف غزل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے مردف غزل کہتے ہیں۔ اور وہ غزل جو ایک ہی خیال پر لکھی جائے، غزل ہو اور ایک ہی خیال پر لکھی جائے تو اسے مسلسل غزل کہتے ہیں۔ بیت الغزل، غزل کے سب سے خوبصورت شعر کو بیت الغزل کہا جاتا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے جی بچوں ہمارے پاس 13 ہے کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا تھا، موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا۔ اس مصرعے میں مستعار منہ، تو یہ مستعار منہ یہ استعارے کے آگے سے ارکان ہے، ٹھیک ہے۔ استعارے کے 3 ارکان، مستعار لے، مستعار منہ اور وجہ جامع، ٹھیک ہے۔ مستعار لے وہ جس کے لیے مستعار یعنی ادھار لیا جا رہا ہو، ٹھیک ہے۔ اور مستعار منہ جس کو لیا جا رہا ہو۔ اب یہاں پر تھا موتیوں سے، اب موتی یہاں پر مراد لیا جا رہا ہے شبنم، ٹھیک ہے نا۔ اب شبنم، اب جو ہے شبنم یہ مستعار لے ہے، اور جو موتی ہیں موتی مستعار منہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو موتیوں کو ایزا استعار لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہے جی بچوں آپ کے پاس 14 ہے کلیم مسجد میں ایسے بیٹھا تھا جیسے قفس میں مرغ نوح گرفتار، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس جملے میں علم بیان کی کون سی خوبی ہے؟ یہاں پر ایک لفظ دیکھیں بچوں لکھا ہوا ہے جیسے، تو ٹھیک ہے، ایک چیز کو دوسری چیز جیسا جب کہا جاتا ہے تو وہ تشبیہ بن جاتا ہے،
ٹھیک ہے، اس کا درست جواب ہے تشبیہ، ٹھیک ہے۔ اور استخارہ میں وہی چیز بنا دیا جاتا ہے، استخارہ میں وہی چیز بنا دیا جاتا ہے۔ اور ایک اور اس کی تعریف بھی بچوں آپ کو آنی چاہیے کہ الفاظ اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں اس طرح استعمال ہوں کہ حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کا تعلق ہو، ٹھیک ہے، حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کا تعلق جب موجود ہو تو استعارہ ہوتا ہے، اور حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو تو وہ مجاز مرسل کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مجاز مرسل کی اقسام جز کہہ کر کل، کل کہہ کر جز مراد لینا، سبب کہہ کر مسبب یا مسبب کہہ کر سبب مراد لینا وغیرہ ہے۔ تو مجاز مرسل پر بچوں کافی ڈیٹیل سے میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، بلکہ تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ، ان سب پر جو ہے بچوں سیپریٹ ویڈیو بنی ہوئی ہے، اور یہ آپ کے لیے بہت اہم ہے، تو ان کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے۔ کنایہ جس میں چھپی ہوئی بات بیان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور 15 ہے بچوں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشائے لبے بہام بھی، شعر میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ تو اب یہاں پر نا دیکھیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود، اب اس لفظ کو پڑھنے سے پورا واقعہ ہمارے ذہن میں آ گیا ہے کہ جو نمرود نے آگ لگا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تھا، ٹھیک ہے، وہ سارا واقعہ ہمارے ذہن میں آ گیا ہے۔ تو اسی طرح کہ جب کسی لفظ کو پڑھنے سے پورا واقعہ ذہن میں آ جائے تو اسے تلمی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے گا کہ تلمی میں کسی قرآنی آیت یا مشہور واقعے یا قصے جب بیان کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور تلمی کے لیے یہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کرنا۔ اور صنعت تکرار، صنعت تکرار ہے کہ ایک جو ہے لفظ وہ بار بار دہرایا جائے، ٹھیک ہے۔ جیسے آسان سا شعر ہے کہ آدمی آدمی سے ملتا ہے، اب آدمی آدمی یہ لفظوں کی تکرار ہے تو یہ صنعت تکرار کہلائے گا۔ صنعت تضاد، صنعت تضاد ہوتی ہے کہ شعر میں ایک لفظ استعمال کرنا پھر اسی کا متضاد بھی ساتھ ہی استعمال کر دینا، وہ صنعت تضاد کہلاتی ہے۔ جیسے ایک سب آگ، ایک سب پانی، ٹھیک ہے، ایک سب پانی۔ اب یہاں پر جو ہے آگ اور پانی یہ دونوں متضاد استعمال ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ صنعت تضاد ہے۔ ایک سب آگ، ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں۔ تو پھر ہے صنعت مراحت النظیر، صنعت مراحت النظیر یہ ہوتی ہے کہ شعر میں کسی ایک لفظ کا ذکر کرنا پھر اسی کی مناسبت سے اور چیزوں کا ذکر کرنا، اور وہ چیزیں آپس میں متضاد نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اگر کسی باغ کا ذکر کیا جائے تو پھر باغ کی مناسبت سے پھر پھول، ٹھیک ہے، پھل، پھر پرندے، پودے وغیرہ کا ذکر ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ باغ ہے، پھر باغ کے آگے اس کی مناسبت سے اور چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر گوشہ گندم کو جلا دو، ٹھیک ہے۔ اب جس دہقان کہتے ہیں کسان کو، اب کسان کا ذکر کرنے کے بعد پھر اور بہت سارے لفظ، ٹھیک ہے، گندم، ٹھیک ہے، روزی، ٹھیک ہے، جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر گوشہ گندم کو جلا دو، ٹھیک ہے۔ اب یہ سارے اس کی مناسبت سے لفظ استعمال ہو رہے ہیں۔ تو مجھے امید ہے بچوں یہ MCQs آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔